بہت سارے مدارس ایسے ہیں جہاں پہ بچے طالب علم پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر جو زکوٰۃ کی مد میں وہ بچے کھانا کھاتے ہیں. اگر بچہ سید ہے کھانا وہ کھا لے گا تو کیا وہ گناہ؟ کیونکہ سید پہ تو زکوٰۃ کسی بھی طور پر جائز ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ قربانی کی کھالیں مدارس کے نام پہ لی جاتی ہیں اور اس مدرسے کے اندر قربانی کی کھالوں کے پیسے رکھتے ہیں. جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ اس مدارس کی جگہ پر بھی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہماری نماز ہوگی؟ جب ہمیں یہ پتا ہو کہ اس جگہ پر قربانی کی کھالوں سے یہ مدارس کی جگہ بنی ہوئی، کیا ہماری نماز ہوگی؟ زکوٰۃ کے پیسے طلباء کرام پر جو خرچ ہوتے ہیں، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی جو رقم ملتی ہے اس کا شرعی ہیلا کیا جاتا ہے. جو محتاطین ہوتے ہیں ان کی مسئلہ یہ ہے وہ ہیلا کرنا ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ استادوں کو بھی تنخواہیں اسی رقم سے ملتی ہیں. صاف پیسہ تو لوگ عام طور پہ دیتے کم ہی ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کا شرعی ہیلا کرتے ہیں. کسی زکوٰۃ کے حقدار کو اس کا مالک بنا دیا جاتا ہے، پھر وہ ڈونیٹ کرتا ہے اس مدرسے کو. اب وہ رقم کا حکم تبدیل ہوا اور وہ رقم جو ہے اب ٹیچرز کو وہ تنخواہ میں بھی دی جاتی ہے، مدرسے کی بجلی پانی دیگر اخراجات میں بھی استعمال ہوتی ہے، تعمیرات میں مینٹیننس میں استعمال ہوتی ہے، اور وہی رقم جو ہے وہ طلباء کرام کو کھانے کے لیے بھی وہ استعمال ہوتی ہے. تو اب یہ کہ سید ہو یا غیر سید ہو، اب وہ زکوٰۃ تو رہی نہیں نا، یہ تو تبدیل ہو گئی. جیسے کہ بارگاہ رسالت میں کبھی صدقہ حاضر کیا جاتا تو آپ قبول نہ فرماتے صدقہ، اور فرما دیتے اصحاب صفہ میں سے کہ ان کو دے دو فلاں دے دو. اس طرح حدیث پاک کا مضمون عرض کر رہا ہوں میں، تو وہ صدقہ اس کے حقدار تک پہنچایا جاتا. اب اگر وہ صدقہ لینے کے بعد وہ صحابی بارگاہ رسالت میں نظر کرتے، تحفہ دیتے، گفٹ کرتے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول کرنا ثابت ہے کہ اب یہ صدقہ رہا نہیں نا، اب اس کا حکم جو تھا یہ چینج ہو گیا. صدقہ اس صحابی کے حق میں تھا کہ وہ حقدار تھے، انہوں نے قبضہ کر لیا، اب یہ مالک بن گیا، اب یہ جو چاہیں کریں. اگر انہوں نے اس میں سے نظر کیا تو اب یہ صدقہ نہیں. اس طرح سادات کرام کو اگر یہ اس طرح پیش کیا گیا کھانا تو وہ بالکل کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعن قباحت، کوئی گناہ نہیں. کوئی مالدار کے بچے پڑھتے ہیں وہ بھی اگر کھاتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مہمانوں کا عرف ہوتا ہے، جو مہمان آ کے باہر سے کچھ رکتے بھی ہیں وہ بھی اگر اس میں سے کھاتے ہیں مدرسے کے اس چندے کے پیسے، عرف جو معمول ہے، روٹین ہے اس کے مطابق، تو یہ ان کے لیے بھی جائز ہو جاتا ہے. اسی طرح مسجد میں بھی صاف پیسے سب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کے لیے بھی زکوٰۃیں لی جاتی ہیں، اور ہیلا شرعی کے ذریعے وہ زکوٰۃ بھی جو میں نے طریقہ عرض کیا استعمال ہوتی ہے. مسجد یہ فیضان مدینہ اتنا عالی شان بناؤ، اس میں کروڑوں روپے زکوٰۃ کے اسی حوالے سے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے نا، تو شرعی ہیلے کے ذریعے اس کا حکم کچھ اور ہو گیا، وہ ڈونیشن ہو گیا، تو وہ اس طرح مسجد بنی. اس طرح قربانی کھا لیں تو ویسے ہی قربانی کھا لیں زکوٰۃ نہیں ہے. قربانی کی کھال کا مالک وہی ہے جس نے قربانی کی ہے. اگر وہ قربانی کی کھال خود اپنے استعمال میں لانا چاہتا ہے، اس کے بھی طریقے، مثلا اس کا مصلی بنانا چاہتا ہے، ڈول بنانا چاہتا ہے، یا ویسے ہی اس کو مطلب سکھا کر اس کے اوپر بیٹھتا ہے، کچھ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جو گوشت کا حکم ہے وہ کھال کا حکم ہے، وہی مسئلہ دونوں کا ہے. اچھا، اب اگر کھال کو وہ تبدیل کرتا ہے کسی چیز سے، اس میں پھر دو مسئلے ہیں کہ ایسی چیز سے بدلتا ہے جیسے جس کو ہلاک کر کے ختم کر کے اس کا استعمال ہوگا، تو اب یہ کہ وہ چیز وہ استعمال نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر اس سے چاول لے لیے، چاول جب تک ہلاک نہیں کرے گا، نہ پکا کر کھائے گا نہیں، تب تک اس کا وہ مصرف تو یہی نہیں، پورا نہیں ہوگا اس کا. تو اب یہ کہ کھال کو چاول سے تبدیل کیا ہے تو اس کو صدقہ کر دے، کھا نہیں سکتا یہ. اور اگر کھال کو ایسی چیز سے اس نے تبدیل کیا کہ جس کو باقی رکھ کر اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، سپوز کریں کہ اس کھال کے بدلے اس نے پتیلا لے لیا، جگ یا برتن، یہ باقی رکھ کر اس سے نفع اٹھایا جاتا ہے، یہ برتن سے تبدیل کرنا یہ اس کے لیے جائز ہوا کہ اس سے نفع اٹھا لے، تو یہ کھال کا مالک وہی ہے. تو اب اگر اس نے مسجد کی تعمیر میں کھال دے دی ہے، نو پرابلم، کھال کی رقم سے مسجد بنے گی، بالکل کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، جائز ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے. اللہ کریم ہمیں بڑا دل دے کہ ہم مطلب صاف پیسوں سے مسجد بنائیں.
اور اچھا ہی ہے، لیکن یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہلا کر کے بھی بنانے میں بالکل منع نہیں ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ جو حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زوجہ تھی، بڑی خدمت کرتی تھی، لیکن ایک بار کسی موقع پر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اب یہ تھی بڑی وفادار خدمت گزار، اب یہ فرما تو دیا آپ نے، اب قسم بھی کھائی، اب کیا کریں؟ تو اللہ پاک نے ان کو حیلہ بتایا۔ جی ہاں، قرآن کریم میں وہ بھی انشاءاللہ آیت کریمہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، اس میں یہی اعلی حضرت نے ترجمہ فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ۔ 100 تنکوں کی جھاڑو، 100 تنکوں کی جھاڑو لے کر یعنی ان کو مار دو۔ تو یہ کہ جیسے 100 تنکے جو ہوتے ہیں نا، وہ سینک کے جھاڑو ہوتے ہیں، تنکے ہی تو ہوتے ہیں ناریل کے، تو جیسے یہ 100 تنکے کی جھاڑو لے کر یہ 100 تنکے ان کو مار دو، ایک ہی بار جیسے 100 مارے تو یہ 100 ہو گئی۔ اب یہ ہیلا نہیں، ہیلا بولتے کس کو؟ تو ہیلا تو قرآن سکھا رہا ہے ہم کو، حدیثوں میں ہیلے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو صدقے کا بتایا، تو اس کا انکار وہی کرے گا جو علم دین سے اور علماء دین سے دور ہوتا ہے۔ اہل علم کبھی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نو ٹینشن۔ خامخواہ ہیلے کے بارے میں وسوسے پالنا،